حمزہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، میرے سامنے ایک عورت کا گناہ آیا اور میں نے بغیر تصدیق کے اس کے گناہ کا پرچار کر دیا۔ اب میں اس غلطی پر سخت نادم ہوں، اس گناہ کا کفارہ کیا ہوگا مجھے سکون حاصل ہو جائے؟ جناب، اگر یہ گناہ کوئی زنا سے متعلق تھا، یعنی کسی عورت پر بلا وجہ زنا کی تہمت لگا دی، آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ اس نے زنا کیا جبکہ گواہوں سے ثابت نہیں تھا، تو شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ عورت آپ کے خلاف کیس کرے اسلامی عدالت میں، اور یہ کہے گی کہ اس شخص نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے جبکہ اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں۔ تو عدالت آپ کو بلا کے، یعنی جو بھی ایسا کام کرے اس کو بلا کے عدالت پھر حد قذف جاری کرے گی، 80 کوڑے سر عام اس پہ لگائے گی۔ یہ اصل سزا ہے، یعنی جس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں اور وہ کسی پر زنا کی تہمت لگا دے، تو اصل تو یہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے ابھی اسلامی قانون نہیں ہے، حد قذف نہیں ہے، تو آپ کے پاس سوائے توبہ استغفار کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جائیں اس خاتون سے بھی معافی مانگیں، اگر اس کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کے گناہ کا پرچار کیا ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے تو پھر اس کو نہ بتائیں، بلکہ اتنا ضرور کریں کہ جن کو آپ نے بتایا ہے اس کے گناہ کے بارے میں، تو آپ ان لوگوں کے پاس جا کر یہ ضرور کہیں کہ بھائی مجھے تحقیق نہیں ہے اس کی اور مجھ سے غلط فہمی ہوئی ہے، تو میرے پاس تحقیق نہیں ہے تو مجھ سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے، تو میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس سے زنا ہوا ہے یا کوئی اور گناہ۔ تو زنا کی تو یہ سزا ہے کہ جو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں جو تہمت لگائے گا، اور اگر کوئی اور گناہ کا پرچار کیا ہے تو وہ بھی غلط کیا آپ نے، بلکہ اگر کسی کا گناہ ثابت بھی ہو جائے تو بھی اس کا پرچار کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس خاتون کو اگر پتہ چل گیا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے اس کے گناہ کا پرچار کیا ہے تو اس خاتون سے معافی مانگیں اور لوگوں کو بھی بتا دیں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اگر اس خاتون کو پتہ نہیں ہے تو پھر اس خاتون کو نہ بتائیں، وہ بلا وجہ پریشان ہوگی، بلکہ جن لوگوں کے سامنے آپ نے اس کے گناہ کا پرچار کیا ہے ان لوگوں کو جا کے آپ بتائیں کہ بھائی میرے پاس تحقیق نہیں تھی اور میں نے ایسی بات اڑا دی، میں اس سے توبہ کر چکا ہوں، معذرت کر چکا ہوں، اور پھر اللہ سے بھی توبہ کریں تو انشاءاللہ یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہی اصول ہے کسی کے بارے میں بھی، جب کوئی آپ خبر پھیلاتے ہیں تو اس سے توبہ کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس خبر سے رجوع کریں۔ آپ بولے مجھے تحقیق نہیں تھی، میں نے بلا وجہ ایک آدمی کو بدنام کر دیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ جن کو بتایا، قرآن مجید میں آتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یہود کے جو علماء تھے وہ غلط بیانی سے کام لیتے تھے، تورات کی آیتوں میں تحریف کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی توبہ کا طریقہ بیان کیا کہ توبہ بھی کریں، واصلحوا اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچیں بھی، وبینوا اور جو غلط بیانی سے کام لیا انہوں نے اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ تو اس طرح کے جرم جب ہوتا ہے تو قرآن نے توبہ کے 3 پروسیس بیان کیے ہیں، تو آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ توبہ بھی کریں کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور یعنی اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے اس سے اجتناب کریں، وبینوا اور جن کے سامنے آپ نے غلط بیانی کی ہے ان کے سامنے وضاحت کر دیں۔ اور میں پھر دوبارہ عرض کر دوں کہ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا بھی ہے تو بھی آپ کو یہ شرعاً اجازت نہیں ہے کہ اس کے گناہ کا آپ لوگوں کے سامنے پرچار کریں۔ ہاں، جن گناہوں کا تعلق حقوق لباس سے ہے تو آپ کو یہ ڈر ہے کہ اور کسی کا اس سے معاملہ پڑنے والا ہے، پھر آپ اس کو بتا سکتے ہیں کسی دوسرے بندے کو کہ بھئی یہ بندہ اس کرپشن میں، اس غلطی میں مبتلا ہے، آپ اس سے معاملات نہ کریں، کیونکہ آپ نے اگر معاملات کیے تو آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ تو کسی دوسرے مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے تو بتایا جا سکتا ہے، اور اگر ویسے ہی اسے بدنام کرنے کے لیے پرچار کر رہے ہیں تو اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔